تو یہی مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ اس مہینے میں ایک ایسی معظم رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ایک رات ہے، اور وہ بھی مقدس مہینے میں ہی ہے جس کے روزے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک جس کے روزے ایمان والوں پر فرض ہے۔ اسی ماہ کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو تحقیق اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں سے محبت فرماتا ہے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صابر وہی ہے اور صابروں کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، ان آیات بینات سے پتہ چلا کہ صبر رد البلا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صبر کا اجر بے حساب ہے، بے انتہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی تسبیح وہ درجہ نہیں رکھتی جو صبر کو حاصل ہے۔ اے مومن صبر اختیار کر کہ صبر آسانی کی کنجی ہے۔ تو محترم سامعین، عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک وہ پیارا مہینہ ہے جو مومن کو صابر اور شاکر بناتا ہے۔ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، پھر انسان کے غریب جو ہے وہ انسان غریبی پروری، اللہ تبارک و تعالی جو ہے غریب پروری کرتا ہے، اور خدا ترسی کا جذبہ جو ہے انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اسی بارے میں آخری خطبہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ سماعت فرمایا کہ اے لوگو، تم پر برکت والا مہینہ سایہ ہونے والا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے، اور جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا تو گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے کہ اس مہینے کو روزے دار جتنا ثواب ہی ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں طاقت نہیں رکھتا، یعنی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے گا۔ تو جو روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوضہ کوثر سے، میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا وہ انسان، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے، اس شخص کو بخش دیا جائے گا اور آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ آخری خطبہ تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کو صحابہ کرام کو دیا۔ تو آپ کے ارشادات سے اس ماہ مقدس کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور اسی بارے میں حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا شیاطین کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے،
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، ترمذی مشکات میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی رات رمضان المبارک کی آتی ہے تو شیاطین کو، سر کا جن کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اے بلائی کے چاہنے والے، نیک کام کرنے والے، نیکی کی طرف آ، بلائی کی طرف آ، اور برائی سے، بدی سے بچ جا اور برائی سے رک جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر رات رمضان المبارک کی ہر رات جاری رہتا ہے۔ محترم سامعین، ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی آمد پر آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو، سر کا جنوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک منادی کرنے والا کہتا ہے، نیک بختو، اے خوش نصیبو، اعمال صالح کرنے والو، کمر بستہ ہو جاؤ، رحمت اور بخشش کا مہینہ آ چکا ہے۔ تو یہ جو خبر ہے فرشتے سناتے ہیں مسلمانوں کو اور کہتے ہیں کہ اے فلاح چاہنے والو، نیکی کی طرف آؤ اور بارگاہ خداوندی کی طرف آؤ، مساجد کی طرف آؤ اور عبادت اور ریاضت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، اور ماہ مقدس میں یہ عمل قلیل پر بھی جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ تو منادی کرنے والا کہتا ہے کہ برائی سے رک جاؤ اور اس برکتوں رحمتوں والے مہینے میں آؤ اور نیک کام کرو، احترام کرو اس مہینے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا احترام کرے گا۔